أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم. سورہ قیامہ مکی صورت ہے اور بتایا جا چکا کہ اس میں 40 آیتیں ہیں. 15 آیات کی ترجمہ اور تفسیر گزشتہ ہفتے مکمل ہو چکی. باقی کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر جب ہم اسے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو. کلا بل تحبون العاجلہ، آگے پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار اے کافروں، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی. فلا صدق ولا صلی، اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، پھر اکڑ دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. اولا لک فاولا، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری. ثم اولا لک فاولا، پھر سن لے کہ بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى،
پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اسے ٹھیک ٹھیک کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، نیز اسی سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، دو صنفیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے۔ یہ سورت کے جو باقی کی آیات ہیں ان کا ترجمہ۔ گزشتہ مضمون جو گزرا ہے وہ بھی قیامت سے متعلق تھا، اور انسان کو آگاہ کرایا جا رہا تھا کہ اس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں، کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تو بدلہ بھی برا ہوگا۔ پھر بیچ میں جو ہے 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی بات چھیڑی، جس کی کچھ علماء اکرام نے جو ہے تطبیق دی ہے، پچھلی آیتوں سے جوڑ ملانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قیامت کی بات چل رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم بیچ میں لے کر آ گئے کہ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے تو اللہ کے نبی بھی اس کو یاد کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں، تو جلدی جلدی ساتھ میں دہرانے لگتے، اللہ کے نبی پڑھتے انہی الفاظ کو دہراتے۔ تو جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جو ہے جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، اور اللہ آپ کو یاد بھی کروائے گا اور پڑھوائے گا بھی۔ جس نے آپ کو ذمہ داری سونپی ہے نبوت کی، دعوت کی، تبلیغ کی، وہ آپ ہی کے ذریعے سے دوسروں تک اس دعوت کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہ اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہاں چند مفسرین نے جو ہے جوڑ اس طرح پیدا کیا ہے ان 4 آیت کا کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے قادر ہیں کہ سب کو ختم کر دیں گے۔ کتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے دنیا چل رہی ہے، کتنے لوگ مرے، ابھی مر رہے ہیں، آئندہ مریں گے، سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو اپنی قدرت سے اسی قد کے ساتھ، اسی نقش کے ساتھ، اسی شکل و صورت کے ساتھ، اور یہاں تک کہ جو انگلیوں کے پوروے ہوتے ہیں اور ان انگلیوں کے پورووں کے اوپر جو یہ نشان ہوتے ہیں جن کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں ہم، ان نشانات کو بھی بالکل اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ ایسے قادر ہے۔ تو جب اللہ ایسے قادر ہیں تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ جو کچھ آپ کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے اس کو بھلوا نہیں دیں گے اللہ، بلکہ اس کو اللہ یاد بھی کروائیں گے اور اس کی جو ہے دعوت دوسروں تک پہنچوائیں گے۔ پڑھوانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، یاد کروانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیں، بلکہ حرکت ہی نہ دیں، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں قرآن سے مراد قرات ہے، پڑھنا، کہ جو اللہ پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پڑھوا رہے ہیں، گویا کہ اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی پیروی کیجیے۔ آپ اس کی پیروی کیجیے، یعنی اس کو خاموشی سے سنیے۔ یہاں سے استدلال کیا ہے اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام نے کہ نماز کے اندر جب امام صاحب پڑھیں تو کیا کیا جائے؟ خاموش رہا جائے، پڑھا نہیں جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کب پڑھی جائے اس کی کوئی صراحت ہی موجود نہیں کہ کب پڑھی جائے۔ آیا امام پہلے پڑھ لے پھر خاموش ہو جائے امام، پھر مقتدی پڑھیں، یا امام کے ساتھ ساتھ پڑھے تو پھر جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کا انکار لازم آئے گا کہ بھائی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے پڑھو،
اب وہاں امام بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہوا۔ یا یہ کہ ایک آیت پہلے امام پڑھے پھر مقتدی پڑھے، پھر اگلی آیت امام پڑھے پھر مقتدی پڑھے اس آیت کو، تو اس طرح کی کوئی بھی تفصیلات احادیث کے ذخیرے کے اندر موجود نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ استدلال ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی پیروی کی جائے۔ ہاں دوسرے اعمال کے اندر اتباع کا مطلب اور کچھ ہوگا، یعنی رکوع کرنا تو امام کے ساتھ رکوع کرنا، سجدہ امام کرے گا تو اس کی پیروی میں سجدہ کیا جائے گا، لیکن قرات کے اندر مفہوم دوسرا ہوگا۔ قرات کے اندر مفہوم یہ ہوگا کہ جب امام قرات کرے تو خاموش کھڑے رہو، جیسا کہ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جبرائیل پڑھ کر سنائے تو آپ خاموش رہیں، اس کی پیروی کریں، سنیں غور سے۔ یہاں یہ ان آیات کا مطلب یہ۔ پھر آگے جو ہے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 آیتوں کے بعد کہ اصل بات یہ ہے کہ جو تم آخرت کو جھٹلا رہے ہو اور اللہ کو نہیں مان رہے ہو اور نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں جو فوری طور پر نفع والی چیزیں مل رہی ہیں، یعنی جن کا نفع ایک متعین ہے کہ بس اتنا ہی ملے گا، بس اس کے پیچھے تم لگے ہوئے، یعنی دنیا تو ایک متعین ہے نا کہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہاں کا نفع بھی تھوڑے دن کا ہے، یہاں کا نقصان بھی تھوڑے دن کا ہے، تو وہ تھوڑے سے نفع کے لیے تم جو ہے اس کو جھٹلا رہے ہو، دنیا کی محبت کے اندر آخرت کو، اللہ کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو، سب کو جھٹلا رہے ہو، اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو، آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو، آخرت بھی تمہارے سامنے نہیں ہے، نظر انداز کر رکھا ہے اس کو، یہ سمجھتے ہو کہ آخرت تو ہوئے گی نہیں، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ جبھی تو کہتے تھے کہ لے آؤ، کہاں ہیں وہ؟ ارے کہتے تھے نا کافر مشرکین کہ کہاں ہیں، لے آؤ، اگر ایسی کوئی چیز ہے عذاب جیسی، قیامت جیسی، تو لے آؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جو حشر ہوگا وہ 2 قسم کے ہوں گے۔ ان میں سے پہلی قسم تو یہ ہوگی جنہوں نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کے نبی کی بات کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، ساری چیزوں پر ایمان لائے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، خوشی سے حشاش بشاش ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے استدلال ہے کہ قیامت کے دن یعنی آخرت میں، جنت میں، انسان جو اللہ کو دیکھے گا وہ اپنی جو یہ ظاہری جو آنکھیں ہیں نا انہی سے دیکھے گا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے کہ کچھ اور ہوگا، کیا ہوگا، ایسا کوئی کچھ منظر نہیں ہے اس کا، بلکہ انسان اپنی انہی دونوں آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور اس میں بھی کیفیات ہوں گی جنتیوں کی، کسی کو تو ہفتے میں جمعے کے دن دیدار ہوگا اللہ کا، کسی کو صبح شام ہوگا، اور کسی کے لیے یہ چھوٹ ہوگی کہ وہ جب چاہے تب اللہ کا دیدار کر لے۔ 3 قسم کے لوگوں کو جن کو مفسرین نے لکھا ہے۔ اور پھر دوسری قسم جو ہوگی لوگوں کی وہ ہوگی کہ اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہوگا، یعنی سخت عذاب ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، یعنی یہ دنیا کے اندر جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو روح جب یہاں اٹک جاتی ہے، ہنسلی جو ہڈی ہوتی ہے یہاں پہنچ جائے گی، اور تیمارداروں کی طرف کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی عام علاج، ارے ڈاکٹر کو بلاؤ، ارے فلاں کو بلاؤ۔ عرب کے اندر جھاڑ پھونک زیادہ چلتی تھی، اس لیے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کا استعمال کیا کہ جھاڑ پھونک والے کہاں ہیں، بلاؤ ان کو، ارے اس کی کیا حالت ہو گئی، حالانکہ جو مر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی کو بیان کیا کہ اور انسان سمجھ جائے گا اس وقت جب جان ہنسلیوں میں ہوگی، وہ لوگ بلا رہے ہوں گے کہ علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلاؤ، تو یہ انسان جس کے اوپر یہ کیفیت ہوگی یہ سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، جدائی کا وقت آ گیا۔
اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. ہوتا ہے نا یوں جب تکلیف ہوتی ہے، درد کرب کی حالت ہوتی ہے انسان کی، بہت زیادہ تکلیف کی، تو پیروں سے ایسے مچلتا ہے نا، جو مچلنے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس آیت کا دوسرا مطلب بیان کیا. وہ مطلب یہ ہے کہ یہ دو عالم بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ عالم کہ دنیا کا یہ آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے. یہ دو عالم یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان دو عالموں کے اندر انسان داخل ہو رہا ہے. ایک عالم سے نکل رہا ہے، دوسرے عالم میں داخل ہو رہا ہے. یہاں یہ مراد ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، کہ اللہ اور اس کے رسول کی ایک تو تصدیق بھی نہیں کی، سچا بھی نہیں مانا، اور دوسرے یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھی. اور سونے پہ سہاگا کیا؟ کہ حق کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. اور جھٹلانے کے اوپر ایک اور بات یہ کہ عقل دکھاتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. کہہ رہے میں نے تو بات ہی نہیں مانی، میں نے تو جھٹلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا ہے بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے. سن لو، بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری. اس کے متعلق بھی، اس آیت کے متعلق بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں 4 جگہوں پر بربادی ہوگی. ایک تو مرنے کے وقت، دوسری مرنے کے بعد قبر کے اندر، اور تیسری بربادی ہوگی حشر و نشر کے اندر، اور چوتھی بربادی ہوگی جہنم کے اندر. 4 بربادیاں انسان کی ہوں گی جو اس طرح کے ہوں گی. پھر آگے فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جو کچھ کرتا رہے دنیا میں وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، پکڑ ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو اپنی اصلی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان جو تو اکڑ رہا ہے، تیرے اندر جو غرور اور تکبر پیدا ہو رہا ہے، اور تو جو اپنے آپ کو بڑا اور بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ یہ ہے انسان کی حقیقت، منی کا قطرہ. پھر اللہ نے اس منی کے قطرے کو گوشت کا جو ہے ایک لوتھڑا بنایا، اور پھر اللہ نے اسے ٹھیک کیا، یعنی سارے اعضاء کو درست بنایا. یہ نہیں کہ ہاتھ بھی جو ہے لمبے، جس طرح ناخن بڑھتے ہیں انسان کے، ہاتھ بڑھنے لگیں تو بتائیے کیا ہوگا؟ پیر بڑھنے لگیں تو انسان کہاں پہنچ جائے گا؟ ساری چیزیں اگر بڑھنے لگیں تو کیا ہوگا؟ کس طرح بے نما اور بدنما معلوم ہوگا. تو اللہ نے بالکل ٹھیک بنایا، درست بنایا، ہر چیز کو اس کے مطابق بنایا. اور پھر آگے فرمایا کہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی ایک منی کے قطرے میں سے جب یہ شکلیں دیں، یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا اور یہ علقہ مضغہ یہ سب بنانے کے بعد پھر اس میں 2 قسمیں بنائیں، ایک مردوں کی ایک عورتوں کی، ایک مردوں کی ایک عورتوں کی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ پھر سے زندہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.